ہمارے بچے، ہمارے بوڑھے، ہمارے مائیں بہنیں یہاں پہ سب شہید ہونے کے بعد، کوئی زخمی ہونے کے بعد وہ یہاں پر اپنی کو کردار کو اجاگر کرنے کے لیے یہاں پہ آیا۔ تمہارا کوئی کردار نہیں ہے، تمہارا کوئی وہ نہیں ہے، تم یہاں پہ اپنے آپ کو عوام کے درمیان میں ہم اچھے ہیں کہ نکل آئے۔ تم اچھے نہیں ہیں، تم اچھے ہوتے تو یہ بم دھماکہ امام بارگاہ کے اندر نہیں ہوتا، یہ بم دھماکہ مسجدوں کے درمیان نہیں ہوتے۔ تم کس چیز کی سیکورٹی پہ ہے؟ تمہیں پتہ ہونا چاہیے امام بارگاہ میں جمعہ ہوتے ہیں، جمعہ سے پہلے تمہارا سیکورٹی یہاں پہ موجود ہونا چاہیے تھا، تمہارا سیکورٹی یہاں پہ کوئی موجود نہیں تھا۔ میں باقاعدہ طور پر حکومت پاکستان یہ حکومت نہیں ہے، یہ حکومت ہوتا تو آج پاکستان کے عوام کی جو ہے نا یہ محافظ ہوتے ہیں، یہ عوام کی محافظ نہیں ہے، یہ عوام کو مروانے کے لیے، عوام کے اوپر ظلم زیادتی کرنے کے لیے یہ حکومت بنی ہے۔ اور عوام اس وقت آپ دیکھیں، یہ اتنے بڑے عوام یہاں پر موجود ہے، اور یہ عوام کس لیے یہاں پر موجود ہے؟ یہ ہمارے بچے شہید ہوئے ہیں، ہمارے بوڑھے شہید ہوئے ہیں، ہمارے مائیں شہید ہوئے ہیں۔ ہم کوئی غلط کام کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، ہم اپنے مولا امام بارگاہ امام مسجدوں میں امام جمعہ کے پیچھے جماعت پڑھنے کے لیے سارے جمعے کے لیے جاتے ہیں، سارے مسجدوں میں جاتے ہیں، کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ خالی امام بارگاہ مسجدوں کے اوپر بم دھماکے ہوتے ہیں۔ ہم اس چیز کی پرزور مخالفت کرتے ہیں۔ اور یہ نماز کے دوران ہوا؟ یہ نماز کے دوران ہوا ہے، سیکورٹی کو مار کے یہ اندر داخل ہو کے بم دھماکے سے یہ خودکش دھماکہ اپنے آپ کو اڑاتے ہیں۔ اس وقت تک سیکورٹی والے مرے ہوئے تھے، یہاں پر کوئی ان کا اندر بندہ گھسا ہے، اندر بندے گھس کے ہی وہ ان کو مطلب شہید کیا ہے، پہلے بریسٹ مارا ہے ان کو، تو پھر اندر گئے ہیں تو امام بارگاہ کے دروازے پہ دو بندے جی جی ان کے پاس گن بھی تھی؟ گن پہلے تھی، پہلے شوٹ کیا ہے، شوٹ کر کے فوراً اندر بھاگے ہیں۔ پہلی رکعت تھی اس کی، امامی صاحب قنوت پڑھا رہے تھے اور قنوت کے دوران ہی بلاسٹ ہو گیا، جس میں کتنے یہ بتائیں کتنے لوگ جو اندر؟ دروازہ نہیں ہے اس کے اندر تقریباً مجمع تو ہزاروں کا ہوتا ہے جمعے کے دوران، لیکن جو 200 سے 250 بندے زخمی ہوئے ہیں اور کم از کم 30-35 بندے شہید ہو گئے۔ جو آپ نے خود دیکھے ہیں اپنی آنکھوں سے؟ میں نے اپنے ہاتھوں سے اٹھائے ہیں یار، میرے ابو ابھی بھی ہاسپٹل میں ہے۔ ہمارے ادھر ترلائی کا لڑکا تھا، ہر بندے کے ساتھ اچھا تھا، خدمت کرتا تھا، امام برگاہ میں کوئی لنگر ہو وہ کرتا تھا، اون شہید ہو گیا ہے یار، ترلائی کا اون، ہر جگہ پہ اس کا نام چلتا تھا۔ یا اسے یہ بتائیں، یہ دھماکہ جو ہے وہ امام بارگاہ کی مسجد کے اندر ہوا ہے یا باہر سین میں؟ اندر دروازے سے اندر جا رہے تھے نا، تو ادھر اور بھی 2-3 بندوں نے ان کو پکڑنے کی کوشش کی ہے، تو انہوں نے فوراً جیکٹ کھولی اور بلاسٹ کر دیا ہے۔ دونوں نے کیا ہے؟ ایک بندے نے کیا ہے نا، ایک کو تو پکڑ لیا ہے نا، وہ پکڑا گیا ہے، لیکن ابھی ہمیں نہیں پتا کیونکہ ہمیں تو ہوش ہی نہیں ہے اس ٹائم۔ نہیں اس کے بعد پھر کتنے بعد جو ہے نا رسپانس دیا یہ 1122؟ یہ تو فوراً آ گئے تھے، تقریباً 10 منٹ کے اندر پہنچا۔ جماعت کے دوران ہوا؟ ہاں جماعت کے دوران ہوا؟ پہلی رکعت جماعت کی چل رہی تھی اور اس میں انہوں نے بس، لیکن روٹ ہونے کی کوئی آپ لگنے کی وجہ سے ابھی تک کوئی انتظامیہ کا مقصد گاڑی ایمبولینس وغیرہ اس سائڈ پہ جانے کے لیے مشکلات بن رہی ہے۔ ابھی تک روٹ لگا ہوا ہے، ان کا روٹ پتہ نہیں کتنے گھنٹے کا ہوتا ہے۔ وی آئی پی جہاز میں بیٹھ کے، میں نے خود ایئرپورٹ میں دیکھا ہے، وی آئی پی جہاز میں بیٹھ کے روانہ ہو چکا ہے، اس وقت تک بھی انہوں نے روڈ نہیں کھولا، اس کے جانے کے 1.5 گھنٹے تک انہوں نے روڈ ابھی تک کھولا نہیں۔ روڈیں بند کروا لیں اور روڈ لدوا لیں بس، اور ان سے کام نہیں ہوتا، اگر یہ اتنے تیز ہوتے تو آج یہ مسئلہ نہ ہوتا۔ بس آپ یہاں پہ موجود تھے اس ٹائم؟ میں یہاں پہ موجود نہیں تھا، آج میں بیمار تھا، میں بخار کی وجہ سے میں گھر پہ تھے۔ ہمارے سارے شریف آباد کے جتنے بھی مومنین ہیں وہ یہاں پہ جمعہ پڑھنے کے آتے تھے، لیکن ہمیں افسوس ہوتا ہے اپنے اداروں کے اوپر کہ وہ مسجدوں پہ امام بارگاہوں میں وہ سیکورٹی نہیں دے سکتے۔ ہمیں اس کے اوپر بہت افسوس ہے، کیوں سیکورٹی نہیں دیتے؟ سیکورٹی تو ہر امام بارگاہ ہر مسجد پہ ہونا چاہیے، چاہے جمعہ ہو، جمعہ کے علاوہ بھی یہاں پہ سیکورٹی ہونا چاہیے۔ تم کس چیز کی سیکورٹی کے لیے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں؟ ابھی آیا ہے یہ، ابھی جو چھتوں پہ چڑھے ہوئے ہیں، ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھتوں پر ہے، یہ پہلے کیوں نہیں تھے چھتوں پر؟ یہاں پہ تو ان کو پتہ ہے ہر جمعے کو، یہ تھٹ ہے، جمعہ حساس ایریا ہے، ہر مسجد امام بارگاہوں میں کوئی بھی مسجد ہو، ہم یہ نہیں کہتے اہل تشیع کی مسجد ہو، ہر مسجدوں پہ ان کا سیکورٹی ہونا چاہیے تھا۔ یہ ان کا سیکورٹی نہیں ہونے کی وجہ سے آج یہ بہت بڑا سانحہ ہوا ہے، اور ہم اس کی گورنمنٹ آف پاکستان کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ جو شہباز شریف ہے وہ اپنا جو شہبازی چھوڑ دے، آپ اپنا ملک میں عوام اور عوام کی خدمت کے لیے لگے۔
आप जो है ना मुख्तलिफ कामों में अपने आप को बड़ा फंड खान बनाया हुआ है। हमें इस चीज़ से तुम्हारे फंड खाने की जरूरत नहीं है। हमें अपने अवाम की जो है ना सिक्योरिटी, अवाम की देखभाल, अवाम को हिफाजत और उनके ऊपर तुम वो होना चाहिए, लेकिन तुम इस चीज़ में नाकाम हो गए हो। आपके वाले एक खुदकुश जो है वो हमला हुआ है, दहशतगर्दी हुई है। जिस वक्त जुमे का खुतबा ख़त्म हुआ तो खुतबा जुमा चुके मैं बजाते खुद दे रहा था, और 1:30 बजे जिस वक्त खुतबा ख़त्म हुआ तो उसके बाद कोई 1:32 और 33 मिनट थे। पहली रकत थी। मैं इसलिए थोड़ा सा बताना चाहता हूं ताकि वो अपने अपने तौर पर जो है इसकी तशरीह तोज़ी ना करे। तो पहली रकत के कनूत में हम थे। इतनी देर में वो दहशतगर्द या उसके जो साथी थे, जहां हमारी जो सिक्योरिटी होती है वो 2-3 हिस्सों में तकसीम होती है, तो यहाँ से जिस वक्त वो दहशतगर्द अंदर इंटर हुआ तो सबसे पहले उसने हमारे सिक्योरिटी वालों पे जो है वो फायरिंग की है, और वो शदीद जख्मी होकर इस वक्त मौतो हयात के कश में मुब्तला जो है हॉस्पिटल में हैं। उसके बाद हमारे सिक्योरिटी वालों ने उस पर फायरिंग की, लेकिन इतनी देर में वो खुदकुश हमलावर जो था वो मरकजी इमाम बारगाह कसरे खदीजातुल कुबरा के अंदर जो है वो दाखिल हो गया, और वहां पर जाते ही उसने ब्लास्ट कर लिया। और हमारे इस वक्त दर्जनों के हिसाब से मोमिनीन जो है वो दर्जा शहादत पे फैज हुए हैं, और बहुत बड़ी तादाद दर्जनों के हिसाब से जो है वो जख्मी हैं। और दहशतगर्द जिसने ये हमला किया है उसे ये पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, इल्म होना चाहिए। हमें मार कर, हमें कत्ल करके, दहशतगर्दी करके इस तरह हमें हक को सदाकत के रास्ते से नहीं हटाया जा सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, है हमारी दर्शगाह, है हमारी दर्शगाह, हक का सीधा रास्ता, या शौरत अल हुसैन, तो दहशतगर्द जो है, पहले ये बात क्लियर होनी चाहिए, वाज़ेह होनी चाहिए, इस वतन अजीज पाकिस्तान के अंदर कोई मसलकी झगड़ा नहीं है। इस मुल्क के अंदर कोई फिरका वारियत कोई नहीं है। ये पाकिस्तान नजरियाए असासी की बुनियाद पर मार्ज़े वजूद में आया था, और नजरिया असासी ये था कि बानिया पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कि हमें वो टुकड़ा चाहिए कि जिसमें हम अपने अकीदे और नजरिए के मुताबिक जो जिंदगी बसर कर सकें। और तहरीक नफाज़े फ़िक़्ह जाफरिया पाकिस्तान के कायद आगा सैयद अहमद अली शाह मूसी अल-नक्शी अल्लाह मुकामा ने पूरी जिंदगी ये बावर कराया, ये नजरिया दिया, अज़बर कराया इस मिल्लत को, एक एक मुसलमान और पाकिस्तानी के ज़हनों के अंदर डाला